أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حضرات گرامی، مجالس فاطمیہ کے سلسلے کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے اور عنوان سے آپ واقف ہیں. قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی طرف آپ سب کے اذہان کو لے کے چلوں، بہت سارے مومنین کی طرف سے دعا کے لیے کہا گیا ہے. یقیناً اس سے بہتر دعا کا کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ بی بی کے نام سے مجلس منسوب ہو اور بی بی کے وسیلے سے کوئی دعا ہو، اس کا رد ہونا ناممکن ہے. اس یقین کے ساتھ آمین کہیے گا انشاءاللہ. پروردگار، اس مجلس میں جتنے بھی مومنین اور جتنی بھی مومنات مسلسل آتی رہی ہیں، ان سب کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما. روز محشر ہم سب کو اس بی بی کی الطاف سے مالا مال فرما. اس دنیا میں پروردگار اس بی بی کے وسیلے سے ہر پریشانی کو مومن اور مومنہ کی دور فرما. جو پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں، جو محتاج ہیں، جو کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. خاص کر جو بیمار ہیں، طویل فہرست میرے پاس آئی ہے، میں مگر ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں ورنہ خود وہ ایک الگ سی مجلس ہو جائے گی اگر ناموں کو میں لینا شروع کروں. صرف تصور میں لے آئیے گا اپنے جتنے بھی بیمار ہیں اور میرے ذہن میں بھی جتنے نام ہیں، ان سب کی شفایابی کے لیے دعا کریں. پروردگارہ سب کو آج کی رات شفا کی رات قرار دے. انہیں صحت و عافیت کی دولت نصیب فرما. ہماری روحانی اور جسمانی دونوں امراض کا علاج فرما. اور ہم سب کو امام زمانہ کے لیے تیار اور آمادہ ہونے کی توفیق عطا. اور آخر میں یہ جو دعا میں کر رہا ہوں، دل سے کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی دل سے آمین کریے گا. پروردگار، اس مجلس میں آنے والوں کے آنے کو، شرکت کرنے والوں کی شرکت کو، سننے والوں کی سماعتوں کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو، اہتمام کرنے والوں کے اہتمام کو، انتظامات میں جو لگے ہوئے ان سب کی کوششوں کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا بہترین اجر عطا فرما بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ موضوع آپ کو یاد ہے کہ مقام ولایت و امامت بی بی کی نگاہ سے، اور ہم نے ولایت پر گفتگو کی، اس کے معانی بتائے، اس کی قدر تشریح کی اور قرآنی آیات سے کی۔ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات ہم کرتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مجلس، یہ ممبر، یہ وقت، سب کچھ امانت ہے ہمارے ہاتھوں، اور اس امانت میں کوئی بھی خیانت نہ کرے، اس کا ہمیں بار بار احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ ولایت کیا ہے، اور اگر ہم کسی کو ولی بناتے ہیں تو اس کا مقام کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کا معنی لے کر کے تو لوگ کہتے ہیں اس کا معنی دوستی بھی ہے، اس کا معنی قربت بھی ہے، اور اس کا معنی سرپرستی بھی ہے، مگر ولایت کے معنی میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جو زبر کے ساتھ ہے۔ واو کے اوپر اگر زبر ہو نا، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے واو کے ساتھ زبر ولایت، اس کے معنی میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تصرف کا حق، اس پوری کائنات پر، ٹوٹل مخلوق پر اللہ کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنی ولایت کے اس اختیار کو اعلان فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، تو وہ گویا کہ خود اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیا اختیار کسی کو دے سکتا ہے یا نعوذ باللہ بے بس ہے؟ اگر وہ کوئی کہے نا کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو بے بس سمجھ رہا ہے۔ وہ دیتا ہے کسی کو اس کے ظرف کے حساب سے، جس کا جتنا ظرف ہے اس کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھی حاصل ہے، اولیاء کو بھی حاصل ہے، حتیٰ کہ علماء کو حاصل ہے، عام مومنین کو حاصل ہے۔ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ سرپرستی کا حق ہر جگہ اللہ نے دیا ہے۔ پھر آگے ہم نے امامت کے مسئلے کو شروع کیا، اور کل ہم نے خود امامت کے معانی پر گفتگو کی۔ خود اس کا معنی بتا رہا ہے کہ امام کو معموم بنا نہیں سکتا، کیونکہ اگر معموم کسی کو بناتا ہے تو وہ پھر معموم کا معموم ہے، امام نہیں ہے۔ امام کا مطلب ہے کہ جو آگے ہو، پیشوا ہو، اور وہ تمام سے بہتر ہو تو آگے ہو نا۔ اگر بہتر نہ ہو تو اسے آگے ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کی 5 خصوصیات ہیں۔ ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے، اور یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے نا۔ اس کو عقل مند جو بھی ہے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، جب سنے تو اپریشیٹ کرے۔ بھائی جب ایک ایسی قوم بھی مسلمانوں میں ہے کہ جو ہر کسی کو امام نہیں مانتی، بلکہ کچھ اصول و ضوابط کے تحت کچھ سٹینڈرڈ اس کا ہے، اور اس سٹینڈرڈ کو وہ بیان کرتے ہوئے کسی کو امام بتاتی، وہ قوم اگر دلائل کی روشنی میں اصول کی بنیاد پر عقلانیت کے عظیم فیصلے کے مطابق کوئی بات کرے، تو عقل مند کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہوگا اسے وہ اپریشیٹ کرے گا، کہے گا کہ واقعاً ہمیں نہیں معلوم تھا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ امام کیسے ہوگا تو ہم مانیں۔ جو آ جائے تخت پر اور آپ سے کہا جائے مانو، تو آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ نہیں کیا آج کر رہے ہیں؟ مذہب اہل بیت اصول کی بنیاد پر کسی کو امام تسلیم کرتا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کے انسان کو یہ وہ تنہا مذہب ہے کہ جو ضلالت سے
ذلت سے، غلامی سے نکال رہا ہے۔ ہر کوئی آ کر کے آپ کے سر پر بیٹھ جائے اور کہے مجھے مانو، اور آپ ماننے لگ جائیں، تو آپ سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ غلام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مانو تو آپ پوچھیں کیوں مانوں، کیوں مانوں؟ اگر چند لوگ 1400 سال پہلے کسی جگہ پر اکٹھا ہو کر کسی کو بنا ڈالتے ہیں، تو 1400 سال کے بعد اس دور میں میں آزاد انسان ہوں، میں انہیں کیوں مانوں؟ نہ میں اس زمانے میں تھا، نہ میں نے اسے ووٹ دیا۔ نہ میں نے کوئی خوبی ایسی دیکھی، نہ میں اپنے سے بہتر اسے پا سکا، تو میں کس اعتبار سے اسے مانوں؟ نہیں، چند لوگوں نے مل کے بنایا تو آپ کو ماننا پڑے گا، نہ مانوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، کسی جگہ پر کوئی آیت ہے نہیں، عقل کا کوئی فیصلہ ہے نہیں، کوئی لاجک ہے اس میں، کوئی منطق ہے، کوئی خاص ثبوت ہے اس کے لیے، چلیے کوئی حدیث ہی ہے، بنانے والوں نے تو اس دلیل پر بنایا کہ حضور نے کسی کا انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، تو یعنی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بن رہے ہیں اور جو بنانے والے ہیں اس بنیاد پر بنا رہے ہیں کہ حضور کی طرف سے ان کے لیے کوئی سند نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر شیعہ بچہ دلائل کو سمجھے اور وہ اصول جانے، ان خصوصیات کو سمجھے کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی کو امام کہیے مانتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سا بولتے رہیے گا تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ سننے میں اور چوکنا ہو کر سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ خالی سنو نہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ غور سے سنیں۔ توجہ ہے؟ ہر بچے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ امام کو مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے، اور کس طرح کے امام کو مانتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ جب معیار کے ساتھ آپ بات کریں گے تو ہر عقل مند آج کی اس دنیا میں رہنے والا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر اسے اپریشیٹ کرے گا، بحثوں میں نہیں پڑے گا۔ ہم سے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ تاریخ میں الجھے رہتے، بار بار کہتے ہیں کہ فلاں کو ہونا چاہیے تھا، بھئی نہیں ہو سکے، ہم کیا کریں؟ اب کیا کر لیں گے؟ اس کو لے کے کیوں آپ امامت کی بحث چھیڑ دیتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ جس کو ہونا تھا ہو گیا، صحیح تھا غلط تھا، اب آپ اس کو لے کر کیا بیٹھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آج بھی آپ کو اسی امامت سے وابستہ ہونا ہے، اگر نہیں ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہیے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ یوم ندعو کل اناس بامام، آپ کو امام کے ساتھ جانا ہو۔ اچھا، تو پھر معیار سمجھیں، ہم کسی کو بھی امام نہیں تسلیم کرتے۔ لا الہ، کیا نہیں کہہ رہے؟ پہلے انکار، کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو سیکولر ہے، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مان لیتے ہیں۔ نہیں، کہیں لا الہ، کسی بھی معبود کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے کسی کو الا اللہ۔ اسی طرح ہم کسی امام کو نہیں مانتے، کسی کو بھی امامت کے قابل سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں کہ جو ہمارا امام بنا بیٹھے، بن کر آگے آ جائے۔ الا، اب یہ
5 خصوصیات کا اگر ہے تو بسم اللہ، ہم مانیں گے نہیں بلکہ اطاعت میں پیش رہیں گے، اور ہونا بھی چاہیے، ہے نا؟ تو 5 کیا ہے معیار؟ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو۔ کل ہم نے اشارہ کیا، کل منصوص من اللہ، اللہ سے نص ہو، بناتا بھی رسول نہیں ہے، رسول صرف انٹروڈیوس کراتا ہے، تعارف کراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کسے بنایا ہے۔ اسی لیے حضور کی کسی بھی جملے میں یہ نہیں ہے کہ میں علی کو وزیر بناتا ہوں۔ حتیٰ قرآن پڑھیے تو حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا میں بناتا ہوں ہارون کو اپنا وزیر، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار تو بنا وزیر میرا ہارون کو، تو بنانے والا ہے۔ اللہ نے بنایا تو ہارون وزیر بنے کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سرکار نے بھی دعا کی ہے تو اللہ نے کہا تمہارے لائق ہو تو اسے ہم بنائیں گے، تمہارے اس میرٹ پر کوئی پورا اترے تو بنائیں گے، تمہارے کیلیبر کا ہوگا تو بنائیں گے، ہر کسی کو نہیں بنائیں گے۔ تو اس نے بنایا، ٹوٹل 12 بنائے، نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ، صرف 12 بنائے۔ تو پہلی یہ کنڈیشن، اللہ نے بنایا تو ہم حاضر ہیں، کافی ہے اللہ جو نے بنایا ہے تو اسی کو لے کے آگے بڑھ جائے، نہیں، باقی 4 اور خصوصیتیں بھی دیکھو۔ اگر 5 اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت بھی کم کہیں نظر آئے نا تو ہم اسے امام نہیں مانتے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیمی سے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہر خاندان میں امامت نہیں رکھتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر چونکہ وہ بنانے والا ہے اس نے بتا بھی دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں کامیاب پایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا تمہیں امام بناتا ہوں۔ امامت کا رتبہ اتنا تھا، خلیل اللہ پہلے سے تھے، نبی پہلے سے تھے، رسول پہلے سے تھے، سارے یہ رتبے مل چکے تھے۔ آخر میں بڑا سخت امتحان اللہ نے لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں امامت عطا کرتے ہیں، تمہیں امام بناتے ہیں۔ جب یہ مرتبہ جب دیکھا کہ عظیم مرتبہ ہے تو فرمایا کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی اسی امامت کے سلسلے کو رکھ دے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو رد نہیں کیا، اور کسی بھی نبی کی وہ دعا رد نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کیا کی کہ امامت کو اگر تو نے رکھنا ہے اور اس کو چلانا چاہتا ہے تو وہ میری ذریت میں رکھ دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں۔ تو اللہ نے دعا کو مشروط قبول فرمایا۔ جملوں پر غور کیجئے گا، دعا کو مشروط قبول فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یقیناً امامت جو ہے وہ تمہاری ہی صلب میں جائے گی، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، قریش میں جتنے تیری ذریت کے لوگ ہوں گے کوئی بھی دعویٰ کرنا نہیں لگ جائے کہ چونکہ میں ذریت ابراہیمی میں سے ہوں اس لیے امامت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو عہدہ ہے نا امامت کا ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ظلم کی تعریف میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مختصر سا معمولی سا صغیرہ گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے۔ صغیرہ گناہ میں بھی کوئی مبتلا ہوتا ہے، بلکہ تو انبیاء نے ہمیں اور مزید بات کو واضح کیا۔ جو ترک اولا کر جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو جو ظلم کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو،
وہ پھر امام کہیے نہیں بن سکتا۔ تو تیسرا معیار بھی سامنے آ گیا، وہ کیا ہے کہ امام جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، نمبر 1، نمبر 2 ذریت ابراہیمی سے ہو، نمبر 3 معصوم ہو۔ عصمت صغرا سے بھی کام نہیں چلے گا۔ انبیاء کو اللہ نے عصمت صغرا سے نوازا ہے، مگر اللہ کے آخری نبی اور اس کے بعد باقی 13 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے عصمت کبریٰ پر فائز فرمایا ہے، اور اس پورے سلسلے عصمت و طہارت کی جو مرکز ہے وہ بی بی ہے کہ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو پھر تیسری کنڈیشن بھی سمجھ میں آ گئی، خصوصیت سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 1 اللہ کی جانب سے، نمبر 2 ذریت ابراہیمی میں سے، نمبر 3 عصمت کبریٰ کے حامل ہوں، نمبر 4 علم لدنی کے مالک ہوں۔ اللہ کسی جاہل کو یہ عہدہ، اور علم جب اللہ دیتا ہے تو کوئی محدود خالی چند کتابوں کا نہیں، فقہ کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، قرآن کی تفسیر کا علم نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، جس چیز بھی علم کہا جاتا ہے وہ پہلے ان کے پاس ہوتا ہے، بعد میں ان کے ذریعے سے دوسروں تک جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ 4 آپ نے معیار سن لیے نا، 4 خصوصیات۔ 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اختیار جو ولایت کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے، اس اختیار کے ذریعے سے جب بھی کوئی آپ کی امامت کو چیلنج کرے گا، شک کرے گا اور کہے گا کہ ہم کیسے آپ کو مان لیں، تو امام میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذہن کے مطابق معجزہ دکھائے۔ معجزے کا وجود کس کے لیے ہے؟ کوئی نبی ایسے ہی معجزہ دکھاتا ہوا نہیں پھرتا ہے، کوئی امام بھی ایسے ہی معجزے دکھاتا ہوا نہیں پھرتا ہے۔ معجزے کی ضرورت ایک ہی جگہ پر ہے، جب نبی کی نبوت پر کوئی شک کرے تو نبی معجزہ دکھائے، اور جب بھی کوئی امام کی امامت پر شک کرے تو امام کا فرض ہے کہ معجزہ دکھا کر کے بتائے کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم اسی کے علم کا مظہر ہے۔ آج دنیا نے نیویگیشن بنایا ہے، کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ جب تک نہیں ہوتا، آپ نے ڈال دیا ایڈریس، فیڈ کر دیا، مگر کچھ نہیں بول رہا، کچھ نہیں کر رہا، کیوں؟ اسی کی تلاش کر رہا ہے، کنیکشن مل جائے تب بولے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی، ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تک کنیکشن نہ ہو کوئی بات آپ سے نہیں کی جائے گی۔ اور چونکہ وہ آپ کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، صحیح ایڈریس ڈالیں گے آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ مطلب آپ کو صحیح دروازے پہ آنا ہے، غلط دروازے پہ جائیں گے تو پھر جو صحیح پہنچانے والا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو غلط جگہ پہ چلا گیا ہے اس کو واپس لے کر آئے، اسے صحیح ایڈریس ڈالنا ہوگا۔ صحیح ایڈریس ڈال دیا اس نے، آن کر دیا، پھر وہ گائیڈ کرتا ہے۔ کتنا صبر ہے! قرآن کی آیت کو جو مسلسل پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ ہم نے انہیں امام بنایا اس بنیاد پر کہ ان کے اندر صبر کی انتہا تھی، لمبا صبر کی انتہا تھی۔ اب یہ جو معمولی یہ میپ جو گوگل کا ہے، یا پھر یہ جو نیویگیشن کے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز ضرور رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات نہیں سنی، ایک جگہ پہ کہا کہ ٹرن رائٹ، آپ داہنی طرف مڑ جائیں، آپ نہیں مڑے، آگے چلے گئے، تو آپ کو وہ ڈانٹتا نہیں ہے، آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تم غلط ہو، ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہو، واپس لوٹ جا، نہیں،
پھر آگے کا راستہ دکھاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اور جگہ جگہ پر جہاں آپ مسٹیک کر بھی جائیں تو وہاں سے پھر آپ کو 100 دفعہ بھی آپ غلطی کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، راستہ بتاتا جاتا ہے۔ معصومین بھی کچھ ایسی ہی ہستیاں ہیں کہ اگر تم خطا پہ خطا کیے جاؤ لیکن جب بھی ان کی طرف لوٹو تمہیں وہ راستہ دکھاتے چلے جاؤ۔ ٹیکنالوجی ہے، معمولی سی ٹیکنالوجی، اس سے آپ امامت کو سمجھیں، امامت کے انداز کو سمجھیں۔ معجزہ دکھاتا ہے امام جب ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی علم کل کا مالک ہے، اسی اللہ کے علم کے عظیم خزانے سے وابستہ ہے۔ کسی ایک نے کہا کہ ہر سوال کے جواب آپ دیتے چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کے، اور ہر کوئی آپ کا شاگرد ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کس سے شاگردی کر کے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے استاد کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے اس عظیم ولی اور اس زمانے کے امام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بھی اپنے بابا سے علم سیکھا ہے، انہوں نے بھی سیکھا ہے، سیکھنے کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا نحنو خزنۃ علم اللہ، ہم علم خدا کے خزانے دار ہیں۔ نحنو خزنۃ علم اللہ، اللہ کے علم کے ہم خزانے دار ہیں۔ وعیبۃ وحی اللہ، جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے ہم اسی کے تو نگہبان ہیں۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو علم کیا ہے؟ جو اس درس سے ملے اسے علم کہتے ہیں، اور اس درس سے ہٹ کر کوئی چیز تمہیں ملتی ہے تو وہ معلومات کا مجموعہ تو ہو سکتا ہے مگر اسے علم کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واپس آتا ہوں، کچھ سوال جو ہے وہ تشنہ جواب رہ گئے تھے، ایک کا ہم نے جواب دیا مگر 2 سوال ہیں ابھی جن کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ حق تصرف رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ولایت میں بھی مطلقہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو پھر وہ چن چن کے اپنے ظالم جو قاتل، آپ نے بتایا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر نے اس بچے کو مار ڈالا کہ جو بعد میں والدین کے لیے کیا تھا؟ درد سر تھا، اس کو قتل کر دیا تاکہ والدین کو نقصان نہ پہنچے کہ جو نیک ہیں۔ تو پھر جو بی بی کے قاتل ہیں، جو بعد میں آنے والے اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کو پتا تھا تو وہ کیوں نہیں ختم کرتے تھے؟ اگر ولایت تھی تو اس کا استعمال کیوں نہیں ہوتا تھا؟ بہترین استعمال، قاتل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ غلط تھا اگر کرتے تو نہیں، تو کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ جواب جاتی کیا ہے؟ خالی اختیار تو ہوتا اور علم نہ ہوتا کیا آج کرے تو پھر بات سمجھ میں آئے۔ اگر اختیار ہوتا، علم نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی، مگر ان کو اللہ نے علم بھی دیا ہے۔ اور ہمارے ذاکرین غلطی سے کہتے ہیں مولا جب تلوار چلاتے تھے تو 70 نسلوں کو آگے دیکھ کے چلاتے تھے۔ آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا، مولا خالی 70 کو نسلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کی آدم سے پہلے، آدم کے زمانے سے لے کے نسلوں کو دیکھتے ہیں اس وقت تک، پھر اس کے بعد سے قیامت تک دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس پورے سلسلے میں ایک بھی علی والا کوئی ہونے والا ہوگا، مشکل حل کرو مشکل کشا علی نعرہ۔ اب انہوں نے مشکل کشا کہا تو بات یاد آ گئی مجھے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ بکواس ہے جو آپ کرتے ہیں، علی مشکل کشا، کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔ ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، آپ سمجھ میں نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ آپ خود اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔
اس مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ علی کیسے مشکل کشا ہے. چلیے مشکل کی مشکل کو ہی سمجھ لیں. توجہ سنیے گا, مشکل کے معنی ہی کو سمجھ لیں. مشکل کہتے ہیں ڈیفیکلٹی کو, ہے نا, جو کام سخت ہو, مشکل اسی کو کہتے ہیں نا. مشکل کیا ہے سنیے گا. آپ گاڑی چلا رہے, ٹھیک ہے, ہم وہاں موٹر وے کہتے ہیں, ہائی وے آپ کہیں یا کچھ کہیں, گاڑی اچانک چلتے چلتے رک جاتی ہے, یہ آپ کی کیا ہوئی؟ کہیے نا, اب بولیے بھائی, گھبرائے نہیں, غلط بھی بولے گا تو ہم یہاں ہیں نا, ٹھیک کر لیں گے, مگر بولیے تو صحیح. گاڑی رک گئی, یہ کیا ہے آپ کی؟ کہیے مشکل. تو مشکل کا حل کیا ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بونٹ اوپن کریں گے, جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں گے, تو آپ کے لیے پھر وہ مشکل نہیں ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ مشکل تو ہے مگر مشکل کا حل بھی آپ جانتے ہیں, یعنی جانتے ہیں کہ یہ خرابی کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے. مطلب سادہ لفظوں میں, نہ جاننا مشکل ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی بھی کام میں, گھر میں لائٹ آف ہو جاتی ہے, اگر آپ الیکٹریشین ہیں تو آپ گھبرائیں گے نہیں, مشکل ہے. اندھیرا کوئی بھی پسند نہیں کرتا, مشکل ہے, مگر مشکل کو فوراً نہیں آپ سمجھ گئے کیونکہ آپ الیکٹریشین ہیں. اب اگر آپ الیکٹریشین نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بلائیں گے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, اور جو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں مشکل کشا. کوئی اور میں بات کر رہا ہوں, کوئی پیچیدہ بات کر رہا ہوں, کوئی فلسفہ سنا رہا ہوں نہیں, سمپل 2+2 4 والی بات ہے. مشکل کیا ہے؟ جہالت. مشکل کیا ہے؟ نہ جاننا. مشکل کیا ہے؟ بے خبر رہنا. مشکل کیا ہے؟ ہنر اور فن کا نہ ہونا. اور مشکل کشا کیا ہے؟ اس کا جان لینا. پھر یہاں پر جان لینے والے کے بارے میں آپ مذہب بھی نہیں پوچھتے. جب آپ فون کرتے ہیں نا روڈ اسسٹنٹ کو کہ بھائی آؤ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ٹھیک کر دو, تو وہ جو میکینک ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, آپ اسے مشکل کشا مان کر کے بلاتے ہیں. کیوں؟ اس مشکل میں وہی آپ کا مشکل کشا ہے. ہم علی کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کائنات کا سارا علم علی کو حاصل ہے. اور علی ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ بھی تو عجیب بات ہے. ہم دیکھتے ہیں علم تو ہے, ہر چیز کا علم ہے, اس لیے ہر مرحلے میں بلاتے ہیں, ہر مصیبت میں بلاتے ہیں, ہر مسئلے میں جہاں اٹک گئے وہاں علی یاد آئے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے تمہاری مشکل یہ کہ تم نہیں جانتے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ بات بگڑی ہے تو بنائے گا کون, اس کو کرے گا کون ٹھیک, وہ ہے مشکل کشا. ہر چیز کو جو جانتا ہے اس کو ہم بلاتے ہیں. تو پھر تو آپ کے تو 12 امام ہیں, زیادہ زیادہ علی ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. ہر کسی کو بھی بلا سکتے ہیں مگر علی ہی کو کیوں؟ اس لیے علی ہی کو بلاتے ہیں کہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے اس نے یہ بلا کر کے سنت دکھا دی. ہم کہتے ہیں کہ چلو اور احتیاط کرتے ہیں, ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ علی کو بلا سکتے ہو. پھر دیکھتے ہیں نبی نے بھی ہمیں کوئی سنت دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں سنت نبی بھی یہی ہے کہ مشکل ہو تو خود ڈائریکٹ ہی علی کو نہیں بلایا, اللہ سے کہا تو مشکل کشا بھیج دے. نام بھی نہیں لیا تھا. یہی ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے نا,
وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی طرف سے ایک ایسا غلبہ پانے والے، نصرت کرنے والے مددگار کو بھیج دے۔ اللہ نے بھی کہا حبیب گھبرانا نہیں، آپ نے ہماری طرف رجوع کیا، ہم جانتے ہیں حلال مشکلات کون ہے۔ فرمایا نادِ علیًّا مظہر اللہ جائے۔ تو مشکل نہ جاننا ہے، مشکل کشا جان لینا ہے، اور علی ہر علم کا مالک ہے۔ اگر علی کو نہیں بلائیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے۔ مشکل میں کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے، کار خراب ہو گئی ہے، فوگ ہے، آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، میں نہیں بلاؤں گا کسی کو، میرے لیے بہت شرم کی بات ہے، میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ کو بلاؤں گا، یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ۔ ایک دن دو دن نہیں، آپ زندگی بھر روتے رہیے گا، کوئی آپ کی گاڑی ٹھیک ہونے والی، آپ کو بلانا پڑے گا میکینک کو، میکینک ہی کو بلانا پڑے گا۔ آپ کو ادھر ادھر کہہ کے اللہ اللہ پکارنے سے کچھ مسئلہ حل، کیونکہ اس کی سنت ہے، اس نے وسیلوں سے ہی مدد کی ہے، کبھی ڈائریکٹ مدد آپ کو بھیجا بھی ہے تو اللہ نے اوپر سے ٹپکایا نہیں ہے۔ جب تم آئے نہیں ہو اپنی مرضی سے تو باقی سارے کام بھی وسیلوں کو تلاش کرو نا۔ اگر والدین کے وسیلے سے آئے ہو تو تمہارا لمحہ لمحہ وسیلے کا محتاج ہے، تمہیں بار بار وسیلے کی طرف جانا ہوگا، اور کوئی شرک نہیں۔ یہی تو حقیقت توحید ہے کہ سارا البتہ منبع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، سرچشمہ نجات اللہ کی ذات ہے نا، ہر کام اسی کی طرف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی طاقتور ہے تو کہیں کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا، ہے تمہاری طاقت، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ کہو گے نا تو کوئی شرک کہیے نہیں۔ واپس آتے ہیں، ایک سوال کا جواب مل گیا آپ کو کہ وہ نسلوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ہے ایک بھی تو اس کی خاطر۔ ابو سفیان کو کیوں نہیں مارا؟ وہ تو ہمارے سامنے ہی تھی کی بات ہے۔ یزید کا بیٹا، نام بھی اس کے دادا کے نام پر رکھ دیا معاویہ، ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اس معاویہ ابن یزید ابن معاویہ کہ دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس نے اپنے پورے خاندان کو ایک ہی جھٹکے میں رسوا کر دیا، اور اس کا رسوا کرنا اتنا عزیز تھا کہ اس ایک رسوا کرنے کی خاطر اس کے دادا کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اور علی بھی معاف کر رہے ہیں، قتل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے پردادا کو بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ اس ایک کی وجہ سے کہ اس نے آ کر کے یہ بات کر دی۔ اور یہی پورا سلسلہ ہے۔ اس لیے وہ اگر جانتے ہوئے بھی کہ یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، وہ نہیں قتل کرتے، وہ نسلوں تک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مومن ہوگا تو اسے نہیں مارا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ دوسرا سوال ہے، ولایت میں اور امامت میں فرق کیا ہے؟ خاموش ہو گئے سارے۔ امامت میں اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ جواب میں جلدی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ خاموشی سے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی مجھے ہی جواب دینا، پھر آپ کو تو نہیں دینا۔ ولایت جس کو اللہ عطا کرتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو۔ ہر ولی امام نہیں ہوتا، توجہ ہے، ہر ولی امام نہیں ہوتا۔ 1,24,000 انبیاء سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، پھر 14 معصومین سارے اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ بھی ان سے جو کسب فیض پا کر کے قربت حاصل کرتے اور ولایت کا کچھ حصہ انہیں ملتا ہے، تو مراج اعظام کو بھی کچھ حصہ ملتا ہے۔ تو ولایت بہت عام اللہ کی جانب سے آتا ہے، ہر ولی امام نہیں ہوتا، مگر اللہ نے رسول کی عظمتوں، رسول کی
پوزیشن کے لحاظ سے رسول کے جو 12 جانشین امام کے طور پر چنے ہیں نا، وہ صرف 12 ہی ہیں، امام صرف 12 ہیں، جبکہ اولیاء ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مگر سنیے گا، ہر امام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا ولی اللہ الاعظم ہے، یعنی اپنے زمانے میں ولایت جتنی ان کو حاصل ہے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ میکسیمم لیول کی جو ولایت ہے امام کو حاصل ہے، مگر یہ ولایت جیسے کہ میں نے عرض کیا امامت جن کو نہیں ملی ہے ان کے اندر بھی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولایت تکوینیہ کی مالکہ ہیں، حتیٰ جناب زینب کبریٰ ولایت کا انہوں نے باقاعدہ مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں شور مچ رہا تھا، بی بی نے اس ولایت کا استعمال کیا، خاموش ہو جاؤ، علی کی بیٹی بولنا چاہتی ہے۔ سب نے لکھا، سنی شیعہ دیوبندی سب نے لکھا کہ بی بی نے جب کہا نا خاموش ہو جاؤ تو ایسے لگتا تھا جیسے بی بی نے سب کے اوپر پہرا بٹھا دیا، سب کے گلوں کو دبا کے رکھا ہے۔ جب تک بی بی بولتی رہے گی کسی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی بات کرے، حتیٰ ناکوں نے ہنہنانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ولایت کا ایک اختیار، وہ تصرف جو بی بی نے کی، ٹھیک؟ تو واپس آتے ہیں، ہر ولی امام نہیں تو بلکہ ہر امام ولی بھی، اور وہ بھی ولایت مطلقہ کا مالک ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب اس اسٹینڈرڈ کو ہم نے بیان کیا ہے، مسلمان نہیں بھی ہو، عقل مند ہو، آؤ دیکھو کہ اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہم کسی کو امام مانتے ہیں تو کوئی غلط کام کریں، کوئی غیر منطقی بات کریں، ہر عقل مند آپ کو اپریشیٹ کرے گا کہ واہ اگر یہ ہے معیار تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ مگر یہ آئیڈیلی ہے، آئیڈیلی ایسا ہو جائے تو کیا بات؟ ہم کہتے ہیں پہلے پریکٹیکل ہے بعد میں آئیڈیل ہے، یعنی 12 اماموں نے پریکٹیکلی ایسا کر دکھایا ہے۔ کس امام نے کس سوال کے جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم؟ بتاؤ کس امام نے خطا تو دور کی بات ہے ترک اولا بھی اپنی زندگی میں کی ہو؟ بتاؤ کس امام کے بارے میں اس کی ذریت میں کسی کو شک ہے کہ وہ ابراہیمی سے ہے؟ کوئی ہے؟ کس امام کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ کس امام نے مانگنے پر معجزہ نہ دکھایا ہو؟ کوئی امام ہے؟ ہر امام نے، جب کوئی آیا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے شک تھا چھوٹے سے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں، کہ 5 سالہ بچے کی امامت کیسے میں قبول کر لوں گا، میں اس کو امام کیسے مان لوں گا؟ شک تھا۔ پھر میں پوچھوں گا بچہ ہے، ناراض نہ ہو جائے، دماغ میں ہے نا بچہ ہے۔ وہاں سے گزرا، امام نے اس کا نام لے کے پکارا، ادھر آؤ، شک نہ کرنا، فرمایا شک نہ کرنا، قرآن بھی پڑھ لیا کرنا، اگر گہوارے میں کوئی نبوت کا مالک بن سکتا ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، 5 سال میرے لیے بہت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل اب ذرا کام کی بات بھی سنیے پوری توجہ سے۔ مسلمانوں نے کچھ اس پورے سلسلے کو چھوڑ دیا، جا کے ایک سلسلہ اور پیرالل شروع کر دیا، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، ہمارے بھائی بھی سن رہے ہوں تو ذرا سا تھوڑا بہت انصاف کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ ہم کسی کی دل آزاری کرتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں کسی کا نام لے کے تبرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب حقائق بیان ہوں، آئینہ آپ دکھا دیں، جس کا جیسا چہرہ ہے وہ دیکھ لے گا، خود ہی دیکھ لے گا نا، پھر ہمیں کیا کچھ کرنے کے لیے۔ تو میں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر ذرا غور کریں۔ بنا تو لیا،
مگر کسی بھی 5 چیزوں میں سے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹیلی نہیں ہو رہا، کوئی میچ نہیں ہو رہا. یہ ایک حقیقت ہے. اس کو جو بن گئے تھے انہوں نے بھی مانا ہے. توجہ سے، جو بن گئے ہیں انہوں نے بھی مانا ہے. جا کے دیکھیے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وَكَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَ، ایک ہنگامی غلطی تھی جو ہو گئی. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جنہوں نے بنایا خود کہتے یہ غلطی ہو گئی ہم سے. یا پھر حضرت ابو بکر کی تاریخ پڑھیے، اچھی باتیں بھی ہیں ہمیں سنانی چاہیے. آخری وقت میں وہ 5 چیزوں پر پچھتاتے رہے. 5 چیزوں پر پچھتاتے، جا کے پڑھیے اہل سنت کتابوں میں. ہم اپنی طرف سے کیوں کہیں؟ پچھتاتے ہوئے مرنا اور ہے، کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور ہے. اس کیلیبر کے نہیں ہیں. سلسلے کو تو بہرحال لیا ہے، چلانا ہے، اس کو چلاتے رکھنا ہے. کیا کیا جائے؟ کیلیبر کے نہیں ہیں. تو جو چالاک لوگ تھے، لابیوں میں بہت چالاک بھی تھے، اس لابی میں بہت چالاک، ہم اپریشیٹ کریں گے. ظاہر سی بات ہے، دشمن میں بھی اگر کوئی خوبی ہو تو بیان کرے. خوبی بڑے سیاس تھے، سیاست میں بہت ماہر. انہوں نے بیٹھ کے سوچا اس کا حل یہی ہے کہ ادھر سے رسول اللہ کی عظمت کو گھٹاؤ، روایتوں کے ذریعے سے ان کو تھوڑا سا اوپر لے آؤ، پھر کہو کہ یہ دیکھو خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے بہت سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے ایک داستان سنا. ایک استاد نے بورڈ پر ایک لکیر کھینچی، پھر دوسری لکیر بہت چھوٹی کھینچی، کھینچ کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس چھوٹی لکیر کو ٹچ کیے بغیر دونوں کو برابر کر دے. کیا آج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے نا تو میں کہوں گا آج کی مجلس کہاں قضا ہو گیا. آخر تک میں چاہوں گا توجہ دیں. بورڈ پر ایک لکیر تھوڑی سی لمبی، دوسری چھوٹی. کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو چھوٹی جو لکیر ہے اس کو ٹچ کیے بغیر اس دوسرے والی لکیر کے برابر کر دے. ٹچ کیے بغیر. تو اسے کیا کیا؟ پہلی والی جو لمبی لکیر تھی نا اس کو اوپر سے مٹانا شروع کیا، وہ جو لکیر چھوٹی تھی اس کے برابر کر دیا. کیا دیکھو ایسی چالاکی ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر. نہیں، اگر آپ سمجھ جاتے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا آپ کا ریاکشن. چالاکی ایسی ہوئی ہے کہ جب رسول کی اس معیار پر کوئی اترتا نہیں ہے جس کو ہم نے بنا دیا ہے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ حضور کو اتنا نیچے لے آؤ، اتنا لے کے آؤ کہ وہ پھر ہماری طرح بشر ہے. اسے صرف فقہ کا علم تھا، انجینئرنگ انہیں نہیں آتی تھی، وہ کوئی آرکیٹیکچر نہیں تھے، وہ کوئی ناکوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے. وہ صرف وحی کے طور پر جتنا علم تھا قرآن کا اور حدیث کا یا پھر فقہ کا اتنا ہی وہ جانتے تھے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے. گھٹایا. پھر یہ کام وہ بھی کیا کہ وہ جو شرط تھی نا شاگردوں کے لیے کہ اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹی لکیر کو، انہوں نے کہا ہم کو کون پابند کر سکتا ہے، ہم اس کو بڑھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. سنتے ہیں علی کے لیے کیا حدیث ہے، کوشش کرتے اس حدیث کو مٹا دے، بھلا دے، پڑھنے والے کو قتل کر دے. کیا ایسا ہے؟ تاریخ پڑھیں گے تو بات، میں ساری تاریخ کو سمیٹ کر لے کے آ رہا ہوں، چند جملوں میں تیزی سے بیان کر رہا ہوں. پہنچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں، کیا کیا تاریخ میں؟ یہی کیا کہ فضائل کو علی کے گھٹایا،
اور اگر کوئی حدیث ایسی مل گئی کہ جس کو لوگوں نے یاد کر رکھا ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے، وہ ایسی حدیث مشہور ہو گئی کہ اس کو مٹا نہیں سکتے، کب بڑھا دو دوسروں کے ساتھ۔ مثال دوں، مثال آپ کو بہت معلوم ہے، بہت ساری مثال ہیں۔ انا علی من نور واحد، ٹھیک، حدیث بنا دی۔ انا و ابی بکر عمر من تراب واحد، اور آج کہتے ہیں کہ دیکھو ساتھ میں تراب واحد۔ اچھا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مشہور ہو گئی حدیث، معروف ہو گئی حدیث، عمل سے بھی ظاہر ہے، علم سے بھی ظاہر ہے، آگے پیچھے اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ کہ فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکیاں ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ بدبختو، شہر بنانے چلے ہو یا کسی جانور کا طبیلہ؟ جانور کے طبیلے کے لیے چھت بھی چاہیے، کھڑکی۔ بھائی شہر ہے، شہر میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، دروازہ۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے نا کہ کسی اگر بات دوسری بھی مان بھی لی جائے تھوڑی دیر کے لیے، فرد سے کفاگی میں تھوڑا سا مان لی جائے، تو مجھے بتائیے کہ جو دروازے کو چھوڑ کے کھڑکی سے اندر جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ بنایا وہی لکیر، ادھر سے گھٹایا، ادھر سے روایتوں کو لفٹ کرا کے بڑھایا۔ کس کس کو تاریخ کے کوڑے سے اٹھا کر کے تو بڑا کرنے کی کوشش کرو گے؟ کیا ہے، چل رہی ہے بات، لوگ بھی چپ چاپ سن کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑا کرتے کرتے کبھی بھول بھی جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا حافظہ نہیں ہوتا، بھول بھی جاتے تھے کہ ہم کیا بکواس کر رہے ہیں، کہ حضور ناچ گانا دکھا رہے ہیں، اور پھر وہ ناچ گانے والی جیسے حضرت عمر کو دیکھتی ہے فوراً رک جاتی ہے۔ بدبخت، اگر یہ حرام ہے تو نبی اپنی زوجہ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ شیطان، ان شیطان یفر، شیطان فلاں کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھو بھائی فضیلت کتنی بڑی ہے، یعنی اللہ کے نبی سے وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ تماشا دکھاتا رہتا ہے۔ عقل کہاں گئی؟ اور پھر اس کو حدیث صحیحہ، بخاری کی حدیث گھٹایا۔ جو نور مجسم ہے اس کو کہا کہ جبرائیل نے آپریشن کیا دی، کسی نے مجھے وہ کوئز بھیجا، کوئز، باقاعدہ کوئز، ہزاروں نوجوان جو اسکولوں میں پڑھ رہے، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے، ان کے لیے کوئز بنایا ہے، اس میں سے دی فرسٹ ایور سرجیکل آپریشن، ہارٹ، اوپن ہارٹ سرجری، کس نے کس کی آپشنز۔ جبرائیل نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جبرائیل کی عصمت بچی، جب یہ سہارا نہ دیتے عصمت ہوا ہونے والی تھی، اور تم نے کیا رسول اللہ کو گھٹایا۔ وہ لائن بنائی نا میں نے، اس طرف گھٹاؤ، ادھر سے لفٹ کراؤ، تاکہ کہو کہ بھائی برابر ہے۔ کارنامہ بی بی کا کیا ہے کہ تم ایسا کرتے رہو، میں ایک ایسا کام کر جاؤں گی یہ تمہاری لکیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، حق والے کو حق مل جائے گا، باطل اس کے سامنے آ جائے گا۔ کارنامہ بی بی کا یہی ہے۔ یہ ساری کوششیں ناکام کر دی بی بی نے، ایک انکار کر کے۔
اب یہ میں سمیٹ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، سمیٹ رہا ہوں، کل کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن دیکھے گا تاریخ کی کتنی ستم ظریفی اور کتنا ظلم تاریخ کے اندر ہوتا ہے. اس طرح بھی اپنی چیز کو اتھینٹک کرنے کے لیے میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ارباب اقتدار جتنے بھی تخت پر آئے ہیں، انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو بہت یوز کیا، بہت یوز کیا، بہت یوز کیا. حتیٰ کہ آج بھی جتنے بادشاہ ہیں، جتنے ڈکٹیٹر ہیں، جتنے آمر ہیں، وہ مسلمان ملکوں کے اندر جب بھی وہ آتے ہیں تو اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ قاری بیٹھ کے قرات کرتا ہے، وہ حافظ بیٹھ کے اسی آیت کو پڑھتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اقتدار ہے، جو کرسی پہ آ گیا ہے، جو حکم فرما ہے، حاکم ہے، آمر ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہے تو اس کی اطاعت کرو. یہ ڈنڈا لے کر قرآن کا برس پڑھتے، آؤ بیعت کرو. ایک قرآن سے لیا نا. اب ذرا سنیے گا، دیکھیں نا، یہ بات علمی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور عقائد کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے. چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ ایک حدیث کو لیا، اس کو بھی زبردست پروجیکشن ملی، زبردست پروپیگیشن، بہت پروپیگنڈا اس حدیث کو لے کے کیا. کیا فرمایا حضور نے؟ من ماتا وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. کوئی مر جائے اور اس کے گردن پر کسی حاکم کی بیعت نہ ہو، یا بغیر بیعت کیے ہوئے حاکم کے مر جائے تو اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت. آؤ پھر بیعت کرو. گھروں میں گھس کے کھینچ کے لے کے آتے تھے، بیعت کرو ورنہ تمہاری موت جاہلیت کی موت ہو جائے گی. وہاں پر بی بی کا کارنامہ سنو. بی بی نے کہا میں بیعت نہیں کرتی، میں بیعت نہیں کرتی. منانے کے لیے کچھ صحابہ کو لے کے گئے. اس کی طرف اشارہ میں نے کیا پہلی مجلس میں، مگر یہاں پر اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس کو سنیے. کہاں ہے فلاں اور فلاں؟ بتاؤ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. میں تم سے پہلے میں اعتراف لینا چاہتی ہوں، اتفاق کی بات ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ ذرا جذبات کو کم کرنے کے لیے ہاں کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ ساری اہل سنت کی کتابوں میں آ گئی وہ اعتراف. بالکل بی بی، ہم مانتے ہیں، ہماری جانیں آپ کے پر فدا ہوں، آپ کے والد پر فدا ہوں. ہم نے بارہا یہ سنا ہے، بارہا یہ سنا ہے. کہا سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ ہاں سنا ہے. سارے مجمع کو خطاب کر کے بی بی نے کہا اللہ کو اور تمہیں سب کو گواہ رکھ کے کہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے ان سے ناراض جا رہی ہوں. اب ہے کوئی دنیا میں مسلمان ملا جو کہے کہ ان کی موت اعوذ باللہ جاہلیت کی موت ہے؟ حدیث حضور کی جاہلیت کی موت، انہوں نے بیعت نہیں کی. یا تو پھر دو باتوں میں سے ایک ہے، جرأت کرو اور کہہ دو کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جرأت کہو، جرأت ہے تو کہو کہ وہ نعوذ باللہ جاہلیت کی موت بنی. یا پھر مانو کہ جس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ نقلی ہے، اصلی نہیں. کھرے اور کھوٹے میں، اصلی اور نقلی میں صرف بی بی نے ہی فرق کر کے بہت مصائب کے پہاڑ اپنے سر لیے. یہ نہ کوئی معمولی نہ نہیں تھی، یہ انکار کوئی معمولی انکار نہیں تھا. قیامت تک کے لیے چراغ کو روشن کرنا تھا، اصلی نقلی میں فرق کرنا تھا، اور اس کے لیے بی بی نے ہر مصیبت کو سر لینے کے لیے تیار ہو کر اعلان کر دیا. اب میں اصول کافی کی روایت سنانے لگا. 5ویں امام فرماتے ہیں
کہ اللہ کی نبی کی رحلت کے فوراً ہی بعد جبرائیل امین بی بی کی خدمت میں آیا کرتے ہیں۔ 3 ہدف وہ لا کر کے پیش کر، 3 مقصد کے لیے آتے ہیں۔ پہلا تسلیت، تعزیت، دلاسا دینا۔ دوسرا علم ما کان و ما یکون کو صحیفہ فاطمیہ کی شکل میں بی بی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے پیش کرتے رہنا۔ اب تیسرا سنیں گے، تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کر کے بی بی کو بتاتے آپ نے نہ کیا ہے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے بعد علی کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ کے لاڈلو حسن کے ساتھ یہ ہوگا، حسین، سارے مصائب جبرائیل آ کے سناتے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بی بی اتنا کیوں روتی تھی، اتنا گریہ کیوں کرتی تھی، ارے نادانو، جس کے سامنے بتایا جا رہا ہے بی بی جلتا ہوا دروازہ ابتداء مصائب ہے، انتہا نہیں ہے۔ علی کے ہاتھ میں رسی بھی باندھی جائے گی، علی کو گوشہ نشین بھی کر دیا جائے گا، علی کا حق بھی چھین لیا جائے گا، اور پھر علی کے سر پہ ضربت بھی لگے گی۔ پھر بی بی کے سامنے وہ سارے منظر ایک ایک جبرائیل پیش کرتے جا رہے ہیں۔ بی بی گریہ کرتی جا رہی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی العیام سن اللیالیہ۔ یہ بی بی کا مرثیہ اسی بات پر ہے۔ بی بی دیکھ رہی قیامت تک اگر آج بھی کسی ایک سید پر تماچا لگے گا، بی بی تڑپ جاتی ہے، گریہ کرتی۔ اب تصور کیجئے کہ میرے مولا کا کیا عالم رہا ہوگا۔ پچھلے سال میں نے یہ روایت سنائی تھی آپ کے سامنے، دہرائے دے دیتا ہوں کہ بی بی کے مصائب کو مولا بھی درک کرتے جاتے ہیں، مگر ایسی عجیب و غریب بات تاریخ میں ہے۔ یہ بہار الانوار کی روایت ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ پوچھ رہے سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایک غیرت مند پر کون سی مصیبت کا وقت ہے؟ عزادارو، بس رونے کی لیے دہراتے رہ گئی ہے۔ اللہ آپ کو بی بی کی شفاعت سے مالا مال کرے، آپ کو کوئی دنیا کا غم نہ دے۔ سنیں گے عزادارو، سب سے زیادہ مصیبت ایک مرد غیرت مند کے لیے کیا ہے؟ ہر کوئی بات کر رہا ہے، ہر کوئی وجہ بتا رہا ہے، میرا مولا مسجد میں تشریف لاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، بحث کیا چل رہی ہے؟ سوال یہ کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کیا مجھ سے سننا چاہتے ہو؟ کہاں میں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ مولا نے سر سے امامہ اتارا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف نگاہوں کو گاڑ دیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہونے لگا۔ سنو گے، ارے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو، غیرت دار بھی ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے شریک حیات پر، اور اسے حکم ہو کہ وہ کچھ نہ کرے، صبر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچوں نے آ کے میرے مولا کو اپنی ماں کی شہادت کی خبر دی، علی اٹھے، مسجد میں تھے، اٹھے، اور پھر مسجد سے گھر کوئی دور نہیں تھا، بہت نزدیک، بار بار ابا پاؤں میں آ کے پھنس جاتے تھے، مولا گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے۔ میں کہتا مولا، یہ آغاز مصائب ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کڑیل جوان کا سرطان سے جدا نہیں کیا جا رہا۔
نکلے تھے